والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والبرهان الرشيد إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا مكين قلوب المؤمنين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا راحة العاشقين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. دنیا کا ہر باشعور شخص یہ جانتا ہے کہ جو قوم فکری طور پر مضبوط ہوتی ہے، فکری طور پر آزاد ہوتی ہے اور اس کی سوچ بلند ہو، اس کے عزائم اعلیٰ ہوں اور اسے موت کا خوف نہ ہو، ایسی قوم کو، ایسے معاشرے کو، ایسے شخص کو نہ تو دھمکایا اور دبایا جا سکتا ہے، نہ ہی ایسے شخص کو توڑا جا سکتا ہے. اگر اس کے برعکس کوئی قوم، کوئی شخص، کوئی معاشرہ جس کی سوچ غلامی میں ہو، پستی میں ہو اور اس کا خیال اور اس کا گمان اعلیٰ اور عروج کی حیثیت والا نہ ہو، تو ایسی قوم اور ایسے معاشرے کو دنیا ختم کر دیتی ہے، دنیا مٹا دیتی ہے. تاریخ اسلام کا اگر آپ مطالعہ فرمائیں، اس پہلو سے اگر آپ دیکھیں تو اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے آج سے لے کر آج تک سینکڑوں مثالیں ایسی موجود ہیں کہ جب مسلمان بے سر و سامانی کے عالم میں، کم تعداد میں اور اسلحہ کے بغیر، اور جب مسلمان ظاہری طور پر اپنے پاس کچھ نہیں رکھتے تھے، کافروں کے ساتھ مقابلہ ہوا تو اسلام کے ماننے والے مسلمان بے سر و سامانی کے عالم میں کافروں کے سامنے ایسے ڈٹ گئے کہ اللہ نے ان مسلمانوں کو ایسی فتح عطا فرمائی کہ کافر منہ چھپا کر بھی چھپنے کے قابل نہیں رہے. یہ اسلام ہے جو بڑی بڑی چیزیں اور اعلیٰ اعلیٰ چیزیں ہمیں بتاتا اور سکھاتا ہے. میرے دوستو یاد رکھو، اسلام جو ہے اس کے اندر بڑے عجیب و غریب واقعات موجود ہیں. تاریخ اوراق میں ایک عجیب واقعہ لکھا ہے کہ ایک طرف اس وقت کی سپر پاور تھی اور اس کے پاس جدید اسلحہ تھا، 2 لاکھ فوج تھی، اور دوسری طرف ان کے مقابلے کے لیے صرف 3000 کا لشکر اور 3000 کا دستہ تھا. اور جن کے پاس جدید اسلحہ نہیں تھا، آلات حرب و ضرب نہیں تھے، تو فرمایا لڑنے کے لیے اتر گئے، میدان میں آئے اور چشم فلک حیران تھی، آخر یہ کیا ہونے والا ہے. چشم فلک حیران تھی، یہ کون دیوانے ہیں، یہ کون سے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس اسلحہ نہیں، جن کے پاس آلات نہیں، تعداد صرف 3000 ہے اور مقابلہ کرنے آ گئے ہیں 2 لاکھ کا. تو خدا کی قسم اسلام ہمیں بڑے بڑے سبق دیتا ہے. پھر چشم فلک نے دیکھا کہ وہ جو ظاہری طور پر 3000 تھے، فرمایا کہ وہ 3000 اپنے گھر میں بھی نہیں، سواریوں کی کثرت بھی نہیں، فرمایا وہ سارے کے سارے 1000 کلومیٹر سفر کر کے ایسے مقام پہ لڑنے آئے جہاں اپنا وطن نہیں، جہاں اپنے جاننے والے نہیں، جہاں سواریاں نہیں،
جہاں لڑنے کے لیے آلات نہیں، فرمایا تعداد نہیں، لیکن اللہ کے یہ نیک بندے ایسے لڑے کہ آج بھی قرآن بھی ان کی شہادت کی گواہی دے رہا ہے، اور مسلمان کا ہر بچہ اور کافر کا ہر ذی شعور بچہ ان اسلام کے ماننے والے مجاہدین کی فتح کو اپنے سروں سے بھی یاد کرتے، اپنے دلوں سے قبول بھی کرنے والا ہے۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا دراصل وہ کیا واقعہ تھا؟ وہ دراصل جنگ موتا کا ایک واقعہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں جمادی الاخری کے مہینہ میں سن 8 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور مبارک میں یہ واقعہ پیش آیا، اور عجیب واقعہ پیش آیا۔ کیسے؟ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے جب اسلام کی دعوت دی، لوگ جوک در جوک اسلام قبول کرنے والے تھے، اسلام کی ابھرتی ہوئی طاقت سے لوگ خوف زدہ تھے، جیسے آج کافر خوف زدہ ہیں کہ آئے دن کئی ہزاروں کی تعداد میں لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، کافر خوف زدہ ہیں کہ اسلام بڑھ رہا ہے، اسلام پھیل رہا ہے۔ اس وقت روم جو سپر پاور تھا، اس نے بادشاہ نے مسلمانوں کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے فوج تیار کرنا شروع کر دی۔ دوسری طرف روم کے عیسائی گورنر نے یہ اعلان کر دیا کہ آج کے بعد میرے علاقے کے اندر اگر کوئی شخص اسلام قبول کرے گا تو اسے بے رحمی کے ساتھ قتل کر دیا جائے گا۔ اتنا اسلام مخالف تھے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے، اسلام کی دعوت دینے کے لیے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شام کے شہر بصرہ میں شام کے شاہ روم کے گورنر کے پاس ایک خط لکھا اور بھیجا، اور خط کو لکھنے کے بعد نبی کریم علیہ السلام نے اپنے صحابی حضرت سیدنا حارث بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا، یہ میری طرف سے قاصر بن جاؤ، سفیر بن جاؤ، اور یہ خط لے جاؤ اور جا کر شاہ روم کو دو، اور میری طرف سے اعلان مسلمانی اور اعلان دعوت دو کہ آؤ مسلمان ہو جاؤ، تمہارا مسلمان ہونا ہمیں قبول ہے، تمہارا خون بھی ہمارے اوپر حلال ہوگا، تمہارا مال بھی ہمارے اوپر حلال ہوگا، ورنہ بصورت دیگر ہم تمہارے ساتھ تلوار کے ساتھ اعلان جنگ کریں گے۔ حضرت سیدنا حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط لے کر چلتے بنے۔ جب یہ شاہ روم کے ایک دیہاتی ایریا اور قصبہ میں پہنچے، اس قصبے کے رئیس نے پوچھا، آپ کو پناہ دی، پناہ دینے کے بعد پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ کہا کہ میں مسلمان ہوں، حضور نے بھیجا ہے، شاہ روم کی طرف خط لے کے جا رہا ہوں۔ اس بے ایمان نے آپ کو پکڑا اور آپ کو بے دردی سے شہید کر دیا۔ جب آپ کو شہید کیا تو اس کی خبر مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک پہنچی، تو حضور علیہ السلام کے قلب انور اور قلب اطہر پر بہت زیادہ تکلیف ہوئی۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، صحابہ اب تیار ہو جاؤ، ہم ان بے ایمانوں کے ساتھ اب زبان سے نہیں، اب تلوار کے ساتھ اعلان جنگ کریں گے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت جمادی الاخری سن 8 ہجری میں حضور علیہ السلام نے اپنا 3000 مسلمانوں کا لشکر تیار کیا اور اس کو روانہ کرنے لگے۔ تو میرے حضور نے بڑے کریمانہ انداز میں اعلان فرمایا، تبلیغ فرمائی۔ حضور نے مجاہدین کی روانگی کے وقت حضور نے ان پر 2-4 کلمات ارشاد فرمائے۔ فرمایا، صحابہ یہ میرے ہاتھ میں سفید جھنڈا ہے، اور جھنڈا اسلام کا جو جھنڈا ہے، یاد رکھنا جھنڈا نہ گرنے پائے چاہے سارے کے سارے شہید ہو جاؤ۔ جھنڈا گر گیا سمجھو اسلام گر گیا، جھنڈا گر گیا سمجھو دین گر گیا، جھنڈا گر گیا سمجھو شریعت گر گئی۔ فرمایا اپنی جان پر جان کی پرواہ مت کرنا، میرا یہ اسلام کا سفید جھنڈا اپنے ہاتھوں سے اپنے بازوں سے پکڑنا، اور یاد رکھنا اس سارے لشکر کا سربراہ میں حضرت زید بن حارثہ کو بنانے لگا ہوں۔ حضرت زید بن حارثہ سے فرمایا کہ تم اس کے لشکر کے سردار ہو۔ حضرت زید بن حارثہ اس لشکر کے سردار بن گئے۔ حضور نے پھر دوسرا جملہ فرمایا، فرمایا
اگر تم اگر شہید ہو جاؤ گے تو فرمایا تمہارے بعد فرمایا حضرت جعفر بن ابی طالب کو اس لشکر کا امیر بنانا، اور فرمایا اگر جعفر بن ابی طالب بھی شہید ہو جائیں تو فرمایا اس لشکر کو اکیلا مت چھوڑنا، اس لشکر کا امیر حضرت عبداللہ بن رواحہ کو بنانا، اور عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو جائیں تو فرمایا سنو اس لشکر کو بغیر امیر کے مت رہنے دینا، جس پر تمہارا اعتماد ہو اسے امیر بنا دینا، اسے لشکر کا سردار بنا دینا، لیکن میرے اسلام کو نیچا نہیں دکھانا۔ آج بھی میرا اسلام بلند ہے، لڑو اس طریقے سے، میں مصطفیٰ بھی تمہارے ساتھ ہوں، اللہ کی مدد بھی تمہارے ساتھ ہے۔ میرے دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت جاری فرما دی، مجاہدین کو حکم دیا، سارے چل پڑے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، کہا کہ کل جمعہ ہے، جمعہ کی نماز پڑھ کے حضور کے پیچھے پھر چلا جاؤں گا۔ باقی سارے صحابہ چلے گئے، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ جمعہ کے دن حضور کے پیچھے نماز پڑھی۔ حضور نے دیکھا، عبداللہ تم گئے نہیں؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کا ارادہ تھا۔ میرے کریم نے فرمایا نہیں، جو ثواب انہوں نے حاصل کر لیا وہ جمعہ سے بھی حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ چلے، جب پہنچے اس مقام پر، موتا کے مقام پر، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق مجاہدین مدینہ سے تیار ہو گئے۔ جب اس مقام پر پہنچے تو کیا دیکھا کہ آگے عیسائیوں نے، رومیوں نے 2 لاکھ فوج کا لشکر تیار کر رکھا تھا، ادھر 3000 اور ادھر 2 لاکھ، کوئی بنتا ہی نہیں ہے۔ اگر بنائے تو ایک مسلمان کے قریب، ایک مسلمان کے ساتھ کم و بیش 66 بندہ، ایک مسلمان ہو اور اس طرف سے 66 بندہ ہو، پھر جا کے تعداد پوری ہوتی ہے۔ اور ایک مسلمان جس کے پاس اسلحہ ہی نہیں، سواری نہیں، آلات حرب و ضرب نہیں، لیکن خدا کی قسم ان 3000 نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ مسلمان آلات حرب و ضرب کے زور پر نہیں لڑتا، مسلمان شمشیر کے زور پر نہیں لڑتا، مسلمان نیزے اور بھالے کے زور پر نہیں لڑتا۔ جب بھی مسلمان لڑتا ہے تو ایمان کے زور پر لڑتا ہے، ایمان کی طاقت پہ لڑا کرتا ہے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ فرمایا مسلمان ایمان کے زور پر لڑتا ہے، ایمان کی طاقت سے لڑتا ہے۔ کیوں؟ فرمایا جب تک ایمان ہے مسلمان کبھی بھی شکست کھا ہی نہیں سکتا۔ جب ایمان کمزور ہو گیا، ایمان کمزور ہو گیا تو فرمایا ایمان کمزور نہیں ہوا، گویا کہ اسلام کمزور ہونے کے قریب ہو گیا۔ اسلام اس وقت پاورفل ہوتا ہے جب مومن کا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پر پہنچے، ظاہری طور پر مسلمان پریشان ہو گئے کہ ہم 3000 وہ 2 لاکھ ہم کیا کریں گے۔ جب ظاہری طور پر پریشان ہوئے نا، خدا کی قسم حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کھڑے ہو کر ایک عجیب و غریب بڑا بے مثال خطبہ ارشاد فرمایا۔ فرمایا صحابہ تمہیں نہیں پتا ہم جب گھروں سے نکلے تھے نہ مال کی فکر ہے، نہ اولاد کی فکر ہے، نہ خاندان کی فکر ہے، ہمارے 2 ہی کام ہیں، یا مر جائیں گے تو شہادت ملے گی، اگر بچ جائیں گے تو اسلام کا جھنڈا بلند ہو جائے گا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن رواحہ نے بڑا ایمان افروز اور پر اثر گفتگو کی، اللہ تبارک و تعالی نے کرم فرمایا، سارے صحابہ تیار ہو گئے لڑنے کے لیے۔ حضرت سیدنا زید بن حارثہ نے کمان سنبھالی، لشکر کے امیر تھے، سالار قافلہ تھے، لڑتے لڑتے خدا کی قسم حضرت سیدنا زید بن حارثہ لڑتے لڑتے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ جیسے اللہ کو پیارے ہوئے، نبی نے فرمایا تھا زید اگر یہ شہید ہو جائیں تو فرمایا تیرے بعد حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی کے بھائی اس قافلے کے امیر بنیں گے۔ حضرت جعفر بن ابی طالب نے وہ جھنڈا سنبھالا اور اس علم کو سنبھالا۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی لڑتے رہے حتیٰ کہ ایک بے ایمان کافر نے، ایک رومی نے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے دائیں ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا تھا، دین کا جھنڈا تھا، شریعت کا جھنڈا تھا، بے ایمان نے تلوار ماری، حضرت جعفر بن ابی طالب
طالب کا ایک بازو کٹا، حضرت جعفر کا بازو کٹا، یہاں مسلمان کے پاؤں میں ایک کانٹا چبھ جائے نماز ختم ہو جاتی ہے، بیٹھنے کا نام نہیں ہوتا، ساری رات نیند نہیں آتی۔ قربان جائیں جعفر بن ابی طالب پر، ارے بازو کٹ گیا، کہنے لگا بازو مجھے تیری فکر نہیں، اسلام کا جھنڈا نیچے نہیں جانے دوں گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پرچم دوسرے ہاتھ میں تھاما، ایک ہاتھ شہید ہو گیا، اب دوسرے ہاتھ میں پرچم، دوسرے بازو میں پرچم، اللہ اکبر کبیرہ، اسلام کا جھنڈا علامہ اسلام اٹھایا ہوا ہے۔ بے ایمان نے تیر مارا، حضرت سیدنا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بازو میں پیوست ہوا، دوسرے بے ایمان نے تلوار نکالی، شمشیر نکالی، حضرت جعفر بن ابی طالب کے بائیں طرف والا بازو جناب والا کٹا، جب دوسرا بازو کٹا تو حضرت جعفر بن ابی طالب نے جھنڈا نیچے نہیں جانے دیا، کیا کہا کہ پہلا ہاتھ بھی اسلام پہ قربان، دوسرا ہاتھ بھی اسلام پہ قربان۔ حضرت جعفر بن ابی طالب کے جب دونوں ہاتھ کٹ گئے تو جعفر بن ابی طالب نے اسلام کا جھنڈا نیچے نہیں جانے دیا، بلکہ اپنے منہ میں ڈالا اور اعلان کیا، دنیا والوں ہاتھ کٹ جائے اسلام کا دامن نہیں چھوڑنا۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس علم کو، اس جھنڈے کو اپنے منہ میں رکھا، اپنے دانتوں کے نیچے دیا۔ کمال کی بات ہے، کتنی محبت ہے، کتنا پیار ہے، کتنی عزت ہے اسلام کی، اور کتنا وقار ہے اسلام کا۔ یار دیکھو تو صحیح، کوئی عام بات ہے، ایک ہاتھ کٹ گیا فکر نہیں، دوسرا ہاتھ کٹ گیا فکر نہیں، منہ کے اندر جناب والا وہ جھنڈا وہ پکڑنے کے بعد حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھوڑے سے زمین پر تشریف لائے، بے ایمان نے تیر مارا، دوسرا تیر مارا، تیسرا تیر مارا، جب 7 تیر لگے نا سینے کے اوپر یکے بعد دیگر کرے، حضرت جعفر بن ابی طالب کے منہ سے جھنڈا نیچے گرنے لگا۔ حضرت جعفر بن ابی طالب نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور عرض کرتے یا اللہ، یہ جھنڈا مصطفیٰ نے دیا تھا اور فرمایا تھا جعفر تیری جان چلی جائے تو چلی جائے، جھنڈا نیچے مت جانے دینا۔ اللہ میرا ایک ہاتھ چلا گیا، دوسرا ہاتھ چلا گیا، اللہ اب مرنے لگا ہوں، شہید ہونے لگا ہوں، اللہ مہربانی کر لے، جو میرے بس میں تھا وہ میں نے کیا، اب تو جان تیرے اسلام کا جھنڈا جانے، مجھے کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ جملہ کہنے لگے تو رب ذوالجلال کا جلال اپنے جلال جوبن پہ آیا، رب ذوالجلال نے اسی لمحے حضرت جعفر بن ابی طالب کی شکل میں ایک فرشتہ بھیجا۔ ادھر جعفر بن ابی طالب شہید ہو رہے تھے، کافر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، ایک کے منہ سے جھنڈا نکل رہا ہے اور دوسرا جعفر بن ابی طالب کی شکل والا جھنڈا لے کے گھوڑے پہ سوار ہو رہا ہے، بلند آواز سے کہنے لگا لوگوں واپس بھاگ جاؤ، یہاں ایک جعفر جو مرنا نہیں ہے، ایک مرنے لگتا ہے دوسرا پیدا ہو جاتا ہے، ایک مرنے لگتا ہے دوسرا پیدا ہو جاتا ہے۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے دونوں بازو قلم ہو گئے، دونوں بازو شہید ہو گئے۔ جب سرکار کے چچا زاد بھائی حضرت علی کے بھائی حضرت جعفر کے دونوں ہاتھ شہید ہوئے تو میرے مصطفیٰ نے مسجد نبوی شریف میں ارشاد فرمایا، ممبر پہ بیٹھ کر فرمایا سنو میرے صحابہ، آج میرے جعفر بن ابی طالب کو اللہ نے تیار بنا دیا ہے۔ تیار کا مطلب ہے 2 پروں والا، تیار ویسے تیار اس کا معنی پرندہ ہوتا ہے، لیکن مراد ہے بازو والا۔ فرمایا زہری طور پر 2 بازو کٹ گئے، اسلام کے نام پر کٹے۔ ایک دن میرے مصطفیٰ کریم بیٹھے تھے، حضور نے فرمایا وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ سلام کرنے والا نظر نہیں آتا، ہماری آنکھوں نے سلام کرنے والے کو دیکھا نہیں۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا سنو، ابھی اسی لمحے میں نے دیکھا میرا جعفر بن جعفر تیار دونوں پروں کے ساتھ اڑتا اڑتا مکے کا طواف کرنے جا رہا تھا، کعبے کا طواف کرنے جا رہا تھا، مجھے سلام کر رہا تھا، میں سلام کا جواب دے رہا تھا۔ حضرات مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق حضرت جعفر بن ابی طالب شہید ہو گئے
تو سالار قافلہ حضرت عبداللہ بن رواحہ بن گئے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب وہ باغ سنبھالی، جب وہ جناب والا حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم پر جو نشان تھے نا تیروں اور بھالوں کے، مورخین نے لکھا ہے کہ آپ کے سر پیشانی سے لے کر پاؤں تک 109 نشان تھے، 109 نشان تھے، لیکن آپ کو جب الٹا کیا نا پشت کی طرف تو ایک نشان نہیں تھا۔ کسی نے پوچھا یہ کیا ہے؟ فرمایا حضرت جعفر بن ابی طالب نے پیٹ پھیر کر منہ کافروں سے ہٹایا نہیں، فرمایا جب بھی کوئی زخم لگے گا اسلام والے کے سینے پہ لگے گا۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ آپ کے بعد حضور کے فرمان کے مطابق حضرت عبداللہ بن رواحہ سالار قافلہ بنے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑتے رہے۔ آپ دربار مصطفیٰ کے شاعر تھے، اشعار پڑھتے رہے یہاں تک کہ آپ شہید ہو گئے۔ جب آپ شہید ہوئے تو حضور نے فرمایا تھا پہلا تمہارا سربراہ زید بن حارثہ ہے، دوسرا سربراہ جعفر بن ابی طالب ہے، تیسرا سربراہ عبداللہ بن رواحہ ہے۔ جب یہ شہید ہو جائیں تو خیال کرنا اب میں تمہارا امیر منتخب نہیں کروں گا، جس پر تمہارا اعتماد ہو اسے امیر بنا لینا۔ ایک جملہ سنیے، حضور نے جنگ شروع ہونے سے پہلے فرمایا تھا، فرمایا پہلا زید بن حارثہ یہ بھی شہید ہو جائیں تو جعفر بن ابی طالب اگر وہ بھی شہید ہو جائیں، عبداللہ بن رواحہ یہ بھی شہید ہو جائیں تو کسی اور کو امیر بنا لینا، اللہ تمہیں فتح عطا فرمائے تھا۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے فرمان کے مطابق زید بھی شہید ہو گئے، جعفر بھی شہید ہو گئے، عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو گئے۔ میں نے کہا واہ مصطفیٰ تیری عظمتوں پہ قربان، ابھی جنگ میں جناب والا لشکر گیا نہیں، تیر و سنان چلا نہیں، شمشیریں چلی نہیں، گھوڑے پہ سوار ہوئے نہیں، 1000 کلومیٹر کا دور فاصلہ مصطفیٰ مکے اور مدینے میں تشریف فرما ہے۔ میرے مصطفیٰ پہلے بتا رہے ہیں لوگوں شہید 3 ہوں گے، چوتھا تمہیں فتح عطا فرمائے گا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن رواحہ کے بعد تمام ایمان والوں نے حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے قافلے کا سردار بنا لیا، قافلے کا سردار بنا لیا۔ ادھر انہوں نے سردار بنایا، ادھر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں تشریف فرما تھے اور اپنی آنکھوں سے سارا منظر دیکھ رہے تھے، ملاحظہ فرما رہے تھے۔ اب جملے آخری آ گئے ہیں، وقت ختم ہونے والا ہے اور جملے بڑے کمال کے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ لڑتے رہے، دن گزر گئے 6۔ جب 7واں دن آیا نا، ابھی رات آئی، حضرت خالد بن ولید نے تمام سپاہیوں کو بلایا، اپنے پاس بٹھایا اور فرمایا اب ہم نے ایک نئی حکمت عملی کرنی ہے۔ کہا کیا کرنا ہے؟ فرمایا جو صحابہ فرنٹ پہ لڑ رہے تھے، آگے لڑ رہے تھے، ان ساروں سے گزارش ہے وہ پیچھے چلے جائیں اور جو پیچھے والے ہیں وہ آگے آ جائیں، کل ہم نے اس طریقے سے لڑنا ہے۔ ان میں سے کچھ صحابہ نے عرض کی حضور یہ کیا ہے؟ جو فرنٹ پہ لڑتا ہے وہ زیادہ طاقتور ہوتا ہے، وہ زیادہ تجربہ کار ہوتا ہے، اور جو پیچھے ہوتے ہیں وہ تھوڑے کمزور ہوتے ہیں، آپ کمزوروں کو آگے لانا چاہتے ہیں اور طاقتوروں کو پیچھے۔ حضرت خالد بن ولید نے فرمایا جو میں نے کہا ویسے کرو۔ صبح ہوئی، پیچھے والے آگے آ گئے، آگے والے پیچھے چلے گئے۔ جب رومیوں نے دیکھا کہ شکلیں اور ہیں، تلواریں اور ہیں، داڑیاں اور ہیں، بندے اور ہیں، وہ وہیں ڈر گئے، کہنے لگتا ہے مسلمانوں کا اور لشکر آ گیا ہے، اب بھاگو ہم بچتے نہیں ہیں۔ حضرت خالد بن ولید کی اس حکمت عملی سے اللہ نے حضرت خالد کی وجہ سے اسلام کو فتح عطا فرمائی۔ اب جو بات کرنے والی ہے آخری بات، بڑی کمال کی بات ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے ایک صحابی کو فرمایا کہ جاؤ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جاؤ۔ حضرت یعلا رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ جلدی جاؤ، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں جا کر عرض کرو پہلے زید بن حارثہ شہید ہوئے، پھر جعفر بن ابی طالب شہید ہوئے، پھر عبداللہ بن رواحہ شہید ہوئے، پھر خالد بن ولید نے کمان سنبھالی، اللہ نے انہیں فتح نصیب فرمایا، بھاگ کے جاؤ حضور علیہ السلام کو خوشخبری دو۔ خدا کی قسم حضرت
یعلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے نا، اب حضور علیہ السلام نے جملہ فرمایا ان شئت فاخبرنی و ان شئت اخبرتک، اگر تو چاہتا ہے تو مجھے بتا، اگر تو چاہتا ہے تو میں بتاؤں وہاں کیا ہوا ہے اور کیا ہوتا رہا ہے. ایسے سبحان اللہ کا حق بنتا تھا یار، کمال ہے سبحان اللہ. کہاں موتا کا مقام اور کہاں مدینہ المنورہ، 1000 کلومیٹر کا فاصلہ. میرے حضور فرماتے ہیں ان شئت فاخبرنی، اگر تو چاہتا ہے مجھے خبر دے، فَإِنْ شِئْتَ أَخْبَرْتُكَ، اگر میں چاہوں تجھے خبر دوں. کیا فرمایا کہ ہوا کیا ہے میں نہ بتاؤں. حضرت سیدنا یعلا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. حضور یہ کیا ہے؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا میں مسجد نبوی کے منبر پہ بیٹھ کر دیکھ رہا تھا میرا زید کیسے شہید ہو رہا تھا، جعفر کیسے شہید ہو رہا تھا، اور عبداللہ بن رواحہ کیسے شہید ہو رہا تھا، اور میرا خالد بن ولید کیسے اسلام کو فتح دے رہا تھا. خدا کی قسم مصطفیٰ نے سارا کچھ بتایا. امام ابو نعیم اصفہانی فرماتے ہیں حضور نے فرمایا جو کچھ ہوا ہے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، اس لیے تو ہم کہتے ہیں کائنات کے آگے پردے آ جائیں کچھ نہیں دیکھ سکتی. مصطفیٰ کے سامنے ہزاروں پردے بھی ہوں مصطفیٰ کی آنکھ پھر بھی دیکھ لیتی ہے. عزیزان گرامی قدر پیارے دوستو، دراصل پوری تقریر کا خلاصہ 2 ہی باتوں پہ ہیں. جب ایمان پختہ ہو، جب کام کرنے کا ارادہ ہو، جب مسلمان اپنے عمل کے ساتھ اچھے ہوں تو فرمایا 2 لاکھ فوج ہی کیوں نہ ہو 3000 ہی کافی ہو جاتا ہے. 22,000 فوج ہی کیوں نہ ہو 10 بندے کافی ہو جاتے ہیں. کروڑوں کافر ہی کیوں نہ ہو ایک بابا ہی کافی ہو جاتا ہے. جب ایمان پختہ ہو، عمل پہ یقین ہو تو اللہ تمام منزلیں آسان کر دیتا ہے. اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے آج بھی مصطفیٰ جانتے ہیں، کل بھی جانتے ہیں، قیامت تک بھی جانتے ہیں، قیامت سے آگے بھی جانتے ہیں. اللہ کریم مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.